السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل نے نہایت ہی نفیس انداز میں انسانی نظام زندگی کا مکمل دستور قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، جس کو قولی اور عملی طور پر وضاحت کے ساتھ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر پھر بھی کچھ بقرات کم علم دانشور حضرات ہر دور میں تبدیلی کی راہ ڈھونڈنے کے لیے الٹی سیدھی تعویل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں الجھن اور انتشار کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ پردہ حجاب کے تعلق سے ہی دیکھیے، طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کی تعویل کی وجہ سے وہ خواتین و حضرات جو پردہ حجاب کو اسلامی شعار سمجھتے ہوئے پسند کرتے، وہ بھی کشمکش کی صورت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اس پر بھی عمل کرنے میں لوگوں کے اندر تنگی کی صورت دیکھنے میں آتی ہے، اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو دیکھ کر غیر ایمان والوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف اور بدعملی فروغ پائے۔ ابھی چونکہ حجاب کا معاملہ میڈیا اور اخبارات میں زیر بحث ہے، تو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخبارات میں، میڈیا میں یہ آواز بھی گشت کرنے لگی کہ مسلم عورتوں کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہونی چاہیے، چونکہ غیروں کو یہ علم ہے کہ مسلمانوں کا ایک غیر دانش مند طبقہ مسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب اسی قسم کے اختلافات اور کمزوریوں کو غیر ایمان والے تلاش کر کے مسلمانوں کے درمیان مزید اختلاف اور دوری بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں میں جو نادان اور کم علم ہوتے ہیں، وہ اکثر اوقات اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میری آپ تمام خواتین و حضرات سے بہت ہی عاجزانہ التجا ہے کہ جس طرح آپ دنیاوی علم اور دنیاوی دور میں کسی سے پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے، دینی مسائل جاننے کے لیے اور خوف خدا عز و جل اور حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جذبہ کے ساتھ اہتمام کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا گھر سے نکلنا کسی فتنہ کا باعث نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو برقع، چادر وغیرہ میں سارا بدن چھپا کر مسجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا، اگرچہ اس وقت بھی ان کو ترغیب اسی کی دی گئی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، کیونکہ ان کے لیے مسجدوں میں آنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے، مگر فتنہ کا خوف نہ ہونے کے سبب منع نہیں فرمایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا کہ اب عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنہ سے خالی نہیں رہا، اگرچہ برقع، چادر وغیرہ میں لپٹ کر آئیں، تو ان حضرات نے بااجماع اور اتفاق سے عورتوں کو مسجدوں کی جماعت میں آنے سے روک دیا،
اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیصلہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کے عین مطابق تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جن شرائط کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اب وہ شرائط نہ رہی تو حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے بدل گیا۔ لہذا غیروں کا یا کسی طبقہ کا اس حکم کے خلاف کرنے کا یقینی طور پر مقصد یہی ہے کہ مسلم خواتین بھی آہستہ آہستہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے حجاب اور پردہ کو کم کرتے کرتے ختم کر دیں۔ فواحش، بدکاری، زنا اور اس کے مقدمات دنیا کی ان ہلاک کر دینے والی برائیوں سے ہے جن کی ہلاکت کے اثرات صرف اشخاص اور افراد تک ہی محدود نہیں بلکہ قبیلوں اور خاندانوں اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات کہ پس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی برائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو۔ دنیا کی اس آخری دور میں یورپین قوم نے اپنی مذہبی حدود اور قدیم اور قومی روایات سب کو توڑ کر اگرچہ زنا کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا اور تمدن اور معاشرت کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں ہر قدم پر جنسی خواہش کی اور فواحش کو دعوت عام ہے، مگر ان کے ثمرات و نتائج کو وہ بھی جرائم سے خارج نہ کر سکے۔ عصمت فروشی، زنا بالجبر، منظر عام پر فحش حرکات کو تعزیری جرم قرار دینا پڑا، جس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لیے سوختہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کا ذخیرہ جمع کرے اور پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اسے آگ لگائے اور جب اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو ان شعلوں پر پابندی لگانے اور روکنے کی فکر کرے، ہنڈیا پکانے کے لیے اس کے نیچے آگ جلائے اور پھر اس کے ابال اور جوش کو روکنا چاہے۔ اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیت کے لیے مضر اور نقصان دہ قرار دے کر قابل سزا جرم کہا ہے ان پر پابندیاں عائد کی، ان کو ممنوع قرار دیا۔ اس معاملے میں مقصد زنا اور بدکاری سے بچانا تھا، اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا۔ عورتوں مردوں کے اختلاط خلط ملط سے روکا، ضرورت سے باہر نکلنے کے لیے بھی پردہ حجاب کا حکم دیا، سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگا کر یا بجنے والا زیور پہن کر نکلنے کی ممانعت کی، منع فرمایا۔ پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو پھاند کر باہر نکل جائے اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بدکار پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو مکمل سبق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے مطابق ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔